أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. اور آئے بھائی یوسف کے، پھر داخل ہوئے اس کے پاس تو اس نے پہچان لیا ان کو اور وہ نہیں پہچانتے، اور جب تیار کر دیا ان کو ان کا اسباب، کہا لے آؤ میرے پاس ایک بھائی جو تمہارا ہے باپ کی طرف سے، تم نہیں دیکھتے ہو میں پورا دیتا ہوں ناپ اور خوب طرح اتارتا ہوں مہمانوں کو، پھر اگر اس کو نہ لائے میرے پاس اور تمہارے لیے بھرتی نہیں میرے نزدیک اور میرے پاس نہ آئیو۔ بولے ہم خواہش کریں گے اس کے باپ سے اور ہم کو یہ کام کرنا ہے، اور کہہ دیا اپنے خدمتگاروں کو رکھ دو ان کی پونجی ان کے اسباب میں، شاید ان کو پہچانے، جب پھر کر پہنچیں اپنے گھر شاید وہ پھر آ جائے۔ 7 سال کا قحط جو ہے سب طرف پھیل چکا تھا اور خلق خدا پریشان تھی، اب کیا کیا جائے، کیسا کیا جائے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے مصر کے باشندوں کے پاس بقدر ان کی ضرورت کے پہلے سے جمع کرا دیا۔ اب قحط عام ہوا اور اطراف و اکناف سے لوگ سمٹ کر مصر آنے لگے، تو یوسف علیہ السلام نے جو ہے ایک خاص انداز سے غلہ فروخت کرنا شروع کیا۔ ایک شخص کو ایک اونٹ کے بوجھ سے زیادہ نہ دیتے، ایک بندے کو جو ہے ایک اونٹ جتنا سامان لے سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں دیتے، جس کی مقدار قرطبی نے ایک وسق یعنی 60 صاع لکھی ہے، جو ہمارے وزن کے اعتبار سے 210 سیر یعنی 5 من سے کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس کام کا یوسف علیہ السلام نے اتنا اہتمام فرمایا کہ سارا مال جو ہے اپنی نگرانی میں تقسیم کرتے ہیں، سارا مال، تاکہ کسی کے ساتھ میں ظلم نہ ہو، مال میں کمی پیشی نہ ہو۔ یہ قحط جو ہے صرف ملک مصر ہی میں نہیں تھا بلکہ دور دور کے علاقوں تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ قحط ایسا پھیلا کہ ارض کنعان جو فلسطین کا حصہ ہے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا وطن ہے، اور آج بھی اس شہر کا نام بنام خلیل ایک پر رونق شہر کی صورت میں موجود ہے۔
یہی وہ شہر ہے جہاں پر حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہم السلام کی قبریں موجود ہیں۔ ارض کنعان تک بھی دشکال اور قحط پھیلا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے اندر بے چینی ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ملک مصر کی شہرت عام ہو گئی کہ وہاں غلہ قیمتاً مل جاتا ہے، اناج قیمتاً مل جاتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام تک بھی یہ خبر پہنچی کہ مصر کا بادشاہ کوئی صالح رحم دل آدمی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تک بھی یہ خبر پہنچی کہ مصر کا بادشاہ کوئی صالح رحم دل آدمی ہے۔ وہ سب خلق خدا کو جو ہے اناج دیتا ہے۔ اپنے صاحب زادوں سے کہا تم بھی جاؤ اور مصر سے اناج لے کر آؤ۔ اور چونکہ یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ ایک آدمی کو ایک اونٹ سے زیادہ اناج نہیں ملتا جتنا ایک اونٹ اناج سنبھال سکتا ہے، اس لیے سبھی صاحبزادوں کو بھیجنے کی تجویز ہوئی، مگر سب سے چھوٹے بھائی بنیامین جو یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، اور یوسف علیہ السلام کی گمشدگی کے بعد سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت و شفقت ان کے ساتھ زیادہ ہو گئی تھی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس ہی اپنی تسلی اور خبر گیری کے واسطے روکے رکھا، اور 10 بیٹوں سے کہا تم جاؤ اور اناج لے کر آؤ۔ 10 بھائی کنعان ارض فلسطین سے ملک مصر کا سفر کیا۔ تو یوسف علیہ السلام جو ہے شاہی لباس میں شاہانہ تخت و تاج کے مالک ہونے کی حیثیت سے سامنے آئے۔ یوسف علیہ السلام بادشاہ بن چکے ہیں اور شاہانہ لباس اور شاہانہ تخت پر آ کر بیٹھے۔ تو جس وقت بھائیوں نے یوسف بن یعقوب علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، آپ کی عمر تھی 7 سال۔ کتنی عمر تھی؟ اور جب یوسف بادشاہ بنے ابھی عمر ہے 47 سال، یعنی بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر 40 سال ہو چکے تھے۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ کنویں میں گرنے والا بچہ شاید کسی کا خادم بن کر زندگی گزارتا ہوگا، کنویں میں گرنے والا بچہ، اور مسافروں کو ہم نے اس بچے کو بیچ دیا تھا، شاید کسی کا نوکر ہوگا، شاید کسی کا غلام ہوگا، یا شاید جنگلوں میں زندگی گزارتا ہوگا، یا پتہ نہیں زندہ بھی ہے یا مردہ ہے۔ لیکن ان کو نہیں پتہ تھا کنویں سے نکلنے والا بچہ اور مصر کے بازار میں بکنے والا یوسف یہ وہی ہے جس کو اللہ نے وقت کا بادشاہ بنایا ہے۔ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، قرآن نے کہا کہ یوسف نے ان کو پہچان لیا، لیکن انہوں نے یوسف بن یعقوب کو نہیں پہچانا۔ 7 سال کا بچہ تھا، آج 47 سال کا جوان بن کر، شاہانہ لباس پہن کر اور شاہانہ تخت و تاج پہن کر اور شاہانہ تخت پر یوسف بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہیں یقین ہی نہیں تھا یہ 7 سال کا بچہ یوسف ملک مصر کا بادشاہ بنا ہوا ہے۔ قرآن کہتا کہ یوسف نے پہچان لیا 10 بھائیوں کو، لیکن اب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا۔ نبی اور پیغمبر 100% اللہ کے حکم کا تابع ہوتا ہے،
جو اللہ کہتے ہیں نبی اور پیغمبر کو وہی کرنا پڑتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے مزید اطمینان کے لیے ان سے پوچھا، تم کوئی جاسوس لگتے ہو، تمہاری زبان عبرانی، تم کہاں کے باشندے ہیں، تم کہاں کے رہنے والے ہیں اور تم کدھر سے آئے ہو؟ مزید اطمینان کے لیے کیا یہ ہے یا نہیں ہے؟ اور تم جاسوس لگتے ہو۔ تو 10 بھائیوں نے ایک دم کہا، ہم جاسوس نہیں، ہم نبی اور پیغمبر یعقوب کی اولاد ہیں۔ ہم نبی اور پیغمبر یعقوب کی اولاد ہیں، ہم جاسوس کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم کسی دشمن کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں، حالات کا شکار ہے، قحط اور دشکال کا شکار ہے۔ نبی اور پیغمبر یعقوب علیہ السلام نے ہمیں آپ کے پاس اناج لینے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ صالح اور رحم دل بادشاہ ہیں۔ تو یوسف بن یعقوب نے پوچھا، تم 10 ہو، بتاؤ تم کتنے بھائی تھے؟ تو سب نے کہا ہم 12 بھائی تھے۔ ایک بھائی یوسف بچپن کے اندر جنگل میں گم ہو گیا تھا، اور دوسرا بھائی بنیامین جب سے یوسف گم ہوا ہے، بنیامین والد محترم کا نور نظر بن چکا ہے، اور والد محترم نے بنیامین کو اپنے پاس روکے رکھا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے، جو یوسف جنگل میں گم ہوا تھا، کیا والد محترم کو زیادہ محبت انہی سے تھی؟ تو بھائیوں نے کہا، جو یوسف جنگل میں گم ہوئے تھے، والد محترم کو زیادہ محبت انہی سے تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے اپنے خادموں کو اور کارندوں کو حکم دیا کہ یہ جو 10 مہمان فلسطین کے سرزمین سے ہمارے سرزمین پر آئے ہیں، یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کو شاہی مہمان بناؤ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم کے مطابق 10 بھائیوں کو شاہی مہمان بنایا گیا۔ اب شاہی مہمان کے ٹھاٹ باڑ بڑے اچھے ہوتے، خوب ان کے مہمان نوازی کی گئی، خوب ان کی عزت کی گئی، تو ان کو یقین ہو گیا واقعتاً یہ بادشاہ رحم دل اور نیک صفت انسان ہے۔ صبح ہونے کے بعد انہوں نے جو کچھ زیور لائے تھے، جو کچھ پیسہ لائے تھے، وہ پیسہ دے کر اناج لے لیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں سے کہا، چپکے سے ان کے تھیلے میں پیسے ڈال دینا، اور کہا اور بھی کوئی تمہارا بھائی ہے کا بنیامین ہے جو باپ کے پاس ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، دیکھو میں نے تمہارے کتنی اچھے مہمان نوازی کی، تمہیں غلہ پورا دیا، اب تم دوبارہ آؤ گے تو بنیامین کو ساتھ لانا تو غلہ ملے گا، ورنہ تم کو اناج نہیں ملے گا۔ ایک طرح کی دھمکی دی یوسف علیہ السلام نے۔ یوسف بنیامین سگے بھائی سے ملنا چاہتے تھے، بات سمجھ گئے، ایک ترکیب بنائی اور چپکے سے انہی کے پیسے انہی کے تھیلوں میں ڈال دیے۔ حضرت یوسف جانتے تھے کہ یہ لوگ دوبارہ واپس آئے، اس کی کئی شکلیں تھیں۔ اگر میں نے انہی کا پیسہ انہی کے تھیلے میں ڈال دیا، جب یہ تھیلے کھولیں گے تو پیسے کو پائیں گے تو دوبارہ آ سکیں گے، کیا ہوں گے؟ یا پھر نبی اور پیغمبر یعقوب علیہ السلام پیسوں کو دیکھ کر کہیں گے، بھائی ملک مصر کے بادشاہ کی امانت ہمارے تھیلوں میں آ گئی ہے، جاؤ میرے بچوں امانت واپس کر کے آ جاؤ۔ یہ صرف بہانہ تھا بھائیوں کو دوبارہ واپس لانے کا۔ یوسف علیہ السلام نے شاہی خزانے کے اندر اپنے طرف سے پیسے ادا کر دیے۔ اب یہ لوگ جو ہے اناج لے کے گھر گئے۔
اناج لے کے گھر جانے کے بعد جو ہے تھیلے کھولے، تھیلوں میں اناج بھی تھا، پیسہ بھی تھا۔ کہ ابا حضور کیسا رحم دل اور نیک صفت انسان ہے کہ ہماری بڑی عزت کی، ہماری بڑی خدمت کی، شاہی مہمان بنایا، غلہ بھی پورا پورا دیا اور ساتھ میں پیسہ بھی واپس کر دیا۔ تو ابا حضور ہم جو ہے جب تک اناج کھاتے رہیں گے، جب ختم ہوں گا ہم پھر اناج لانے جائیں گے۔ ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے اور جیل میں گئے، بازار میں بک کر جیل میں گئے، 40 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور 60 سال کی عمر کے بعد جب شاہی محل میں رہنے لگے تو اس وقت بھی اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو خبر کر سکتے تھے کہ میں زندہ ہوں، یا پھر جیل جانے کے بعد جب آپ کی رہائی عزت کے ساتھ میں ہوئی اور بادشاہ کے گھر میں پھر 1 سال رہے، تب بھی تو باپ کو خبر کر سکتے تھے کہ ابا حضور چنتا مت کرنا، رو رو کر تمہارا برا حال ہو چکا ہے، تمہاری آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی ہے، میں زندہ ہوں۔ یوسف تو نبی اور پیغمبر تھے، ادھر بھی نبی اور پیغمبر، بے ایک عام آدمی بھی اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، باپ کی خبر گیری کرتا ہے، یہ تو نبی اور پیغمبر ہے۔ تو 40 سالہ عرصے کے اندر یوسف بن یعقوب کے ذہن و دماغ میں بات کیوں نہیں آئی کہ میں نے اپنے باپ کو خبر کرنا ہے کہ میں زندہ ہوں؟ یا پھر بادشاہ بننے کے بعد بھی کئی سال تک آپ بادشاہ بننے کے بعد بھی یہ بھائی لوگ تو 7 سال کے بعد ملنے آئے، بادشاہ بن کر آپ کو 7-8 سال ہو چکے تھے، تب بھی کیوں نہیں اطلاع کی؟ حالانکہ حکومت آپ کی تھی، بادشاہت آپ کی تھی، وزارت آپ کی تھی، نوکر و خادم سب آپ کے آگے پیچھے تھے، کسی ایک بندے کو بھیج کر خبر کرتے کہ والد محترم چنتا مت کیجئے میں زندہ ہوں، یا پھر خود باپ کو ملنے چلے جاتے۔ گھوڑے آپ کے پاس تھے، اونٹ آپ کے پاس تھے، سواریاں آپ کے پاس تھیں، سپاہی اور فوج آپ کے پاس، ساری چیز ہونے کے باوجود یوسف نے خبر کیوں نہیں کی؟ اور ادھر یعقوب علیہ السلام جو ہیں یوسف کنویں میں گئے ہیں اور یہ کہہ رہے اپنے بچوں سے کہ یوسف زندہ ہے اور تمہاری اپنی چال ہے، تو بھائی یعقوب علیہ السلام کنویں کے پاس کیوں نہیں گئے؟ بھائی کنواں جو ہے اسی گاؤں میں تھا، اسی گاؤں کے جنگل میں تھا، تو یعقوب علیہ السلام کنویں کے پاس کیوں نہیں گئے؟ وہ تو جانتے تھے کہ یوسف ان کے چال کا شکار ہو گیا، یوسف ان کے مکر و فریب کا شکار ہو گیا، اور یوسف تو کنویں میں 3 دن تھے، آپ وہاں کیوں نہیں گئے؟ اصل میں اللہ رب العالمین نے ادھر دھیان آپ کا ختم کر دیا تھا، اور ادھر تفسیر قرطبی میں لکھا ہے اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا کہ یوسف اپنی خبر کرو، اللہ نے یوسف علیہ السلام کو روک دیا تھا کہ اپنی خبر ابھی نہیں کرنا ہے، جس وقت ہم وحی کے ذریعے یوسف تم کو اطلاع کریں گے اسی وقت تم نے باپ یعقوب کو خبر کرنا ہے کہ میں زندہ ہوں۔ میری بات سمجھ گئے؟ تو نبی اور پیغمبر 100% اللہ کے حکم کا محتاج ہوتا ہے۔ یوسف تو بادشاہ بن کر 7 سال ہو گئے تھے، اطلاع کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا ان کے واسطے، لیکن پھر بھی خبر نہیں کی، اور بھائی آئے تھے اناج لینے کے لیے، بھائی کے سامنے بھی اپنے آپ کو پیش نہیں کیا میں یوسف ہوں، اور جانتے تھے یہ میرے سوتیلے بھائی ہیں،
ابھی اللہ نے آپ کو روک دیا تھا، ابھی خبر مت کرنا، جس وقت ہم فیصلہ دیں گے وہی کے ذریعے یوسف اپنے آپ کو ظاہر کر دو تو اسی وقت ظاہر کرنا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو بہرحال یہ بات چل رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ اب کل بات ہمارے سامنے آئیں گی کہ جو بھائیوں کے ساتھ میں اناج دیے، پیسہ بھی واپس کر لیے، پھر ان بھائیوں نے کیا کہا اور والد محترم نے کیا کہا، پھر بھائی لوگ دوبارہ اناج لینے کے واسطے بنیامین کو ساتھ میں لے کر آئے، اور پھر کیا داستان بنی جو قرآن نے ہم کو سنائی، وہ انشاءاللہ کل ہمارے سامنے آئیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔